اور یہ چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو اس میں لکھا ہے کہ جنازے کی نماز میں گردن اٹھانا کیسا ہے۔ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس طرح گردن اٹھاتے اللہ، تو یہ بدعت ہے۔ بس صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تو فرض ہے۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن گردن سے اس طرح اشارہ کرنا یہ بدعت ہے۔ آپ نے یہاں سن لیا، فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ اوروں کو بتلائیں۔ بس اتنی ہی بات کہ بھائی صرف اللہ اکبر کہنا ہے، گردن اٹھانا بدعت ہے۔ پیار سے ماننا ٹھیک ہے، زیادہ حجت بھائی علماء سے معلوم کر لیں، بس اس طرح کہا کرے، زیادہ وہ نہیں کرا کرتے، علماء سے معلوم کر لو مزید تفصیل۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ اکبر کہیں گے نماز جنازہ میں تو گردن نہیں اٹھائیں گے، بلکہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اس طرح لکھا۔ دوسرا مسئلہ ہے جنازے کی نماز جوتے پہن کر پڑھنا کیسا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ جو مسئلہ ہے ہمیں تو وہ ماننا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں اپنی عقل نہیں چلانی، مسئلے میں عقل کو دخل نہیں۔ اگر عقل کو دخل ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو مسا جو ہے خفین پہ نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہ ہونا چاہیے، نیچے ہی تو کچھ لگا ہوگا ان میں، لیکن مسئلے میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ مسئلہ عقل کے موافق ہے، لیکن عقل نہیں ہمیں اس میں داخل کرنی، ہمیں تو اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی شاید پہلے کہ ایک آدمی غیر مسلم ٹرین میں کہہ رہا تھا قربانی کیوں ہے، اس طرح باتیں کرتا رہا، تو اسے سمجھاتے رہے اس لیے اسے ایک بات کہی پھر کہ جی یہ قربانی اللہ کا حکم ہے جو ہمارا خالق ہے کہ اچھا اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا کہ بس پھر تو کچھ بات ہے ہی، بس ہمارا تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے ہمارا۔ اس سے ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت آتی ہے کہ دیکھو ایمان والے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے اللہ اور رسول کا حکم ماننے ہیں، تو یہی کہنا ہے۔ تو نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا کیسا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ تو ہوتا ہے، ایک طرح سے یہ دعا ہے، اور مسئلہ یہ ہے نماز جنازہ کا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اوپری حصے پر، تب تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز نہیں ہوگی، وہ جوتے الگ کر دے۔ اور اگر جوتا پاک ہے یا جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے نیچے کے حصے پر، تو جوتا پھر پیر سے الگ کر دے اور اس کے اوپر جوتا پیر رکھ دے۔ اب وہ نیچے ہو گئی، جیسے گندگی ہے کہیں، کوئی اس پر کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ ہمارا جوتا پاک ہے، عام طور سے پاک ہی رہتا ہے سب کا، اگر نیچے کچھ لگا بھی ہے تو آگے جب مٹی اس پر لگے گی اور مٹی سے وہ گھسے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جوتے کے پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے، خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا اور پھر وہ رگڑنے سے۔ تو اگر جوتے پر گندگی نہیں ہے، جوتا پاک ہے، تو جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ نکالنے اگر زیادہ جوتے پہن کر ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جوتے آپ کے پاک ہیں، لیکن اس وقت نکالنا اس لیے ہے کہ جوتا پہننے میں رکوع سجدے میں دقت ہوتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے جو مسئلے کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ بھی اگر جوتا ہمارا پاک ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، تو جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں مسئلے پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں چلانی، کوئی مانے نہ مانے، مسئلہ یہی ہے۔ فتوے بھی ہیں، سب کچھ ہے، عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جوتے کا مسئلہ بھی امید ہے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ ہاں اگر گندگی لگی ہوئی ہے پھر اس کو الگ کریں۔ اور جنازے کو کندھا دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جنازے کو کندھا دینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم شروعات کریں جنازے کے دائیں کندھے سے، جنازے کا جو بلکہ اپنے دائیں کندھے سے، جنازے کا بھی وہ دائیں ہوگا، ہمارا بھی دائیں ہوگا، جنازے کا بھی دائیں ہوگا، پہلے وہ لیں، پہلے دائیں سائڈ کا اگلا پایا پکڑیں گے، پھر دائیں سائڈ کا پچھلا پایا پکڑیں گے، ہمارا بھی دائیں کندھا ہوگا، میت کا بھی دائیں کندھا ہوگا۔ اس کے بعد بائیں طرف جائیں گے، پہلے بائیں طرف کا سرہانے والا کندھا رکھیں، وہ لیں گے، پایا کندھا دیں گے، اور پھر پیچھے کا حصہ۔ یہ ہے مستحب طریقہ، لیکن یہ مستحب طریقہ اس وقت ہے، اس پر عمل اس وقت کہ جب چھیڑ ہو، ایسا ممکن ہو، اور اگر بھیڑ بھاڑ ہے بالکل بھی تو جہاں موقع مل جائے گا جیسا پھر ایسا کر لینا چاہیے۔ پھر جیسا موقع مل جائے، کسی بزرگ کی ہے، اب اس کے اس میں رہیں گے تو وہ کندھا بھی نہیں ملنے گا۔ ما لا یدرک کلو لا یدرک بعضو، اگر کل نہیں حاصل ہو رہا تو بعض کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ مستحب طریقہ ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ یہ ہے قبرستان میں تدفین کے وقت بیٹھنا کیسا ہے؟ میت کو جب تک دفن نہ کر دے تو اس وقت تک بیٹھنا نہ چاہیے، کوئی ضرورت پیش آ جائے اس کو کرنے کی،
بلکہ جب تک کندھوں پر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تک میت اٹھائے ہوئے ہیں اور نیچے نہیں رکھی ہے، قبر میں نہیں رکھی، تو اس وقت تک بیٹھے نہ، کھڑا ہی رہے، جب رکھ دی ہے قبر میں پھر بیٹھ جائے، اور اگر کوئی عذر ہے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سب استحبابی باتیں اور فکر آخرت کا تقاضا ہے کہ آدمی کھڑا رہے۔ اور ایک پانچواں مسئلہ ہے قبرستان میں گاڑی پر جانا، تو پیدل جانا افضل ہے، پیدل ہی جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فکر کے ساتھ جانا چاہیے کہ کل یہ دن میرے ساتھ بھی آنے والا ہے، کل یہ وقت، اور جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ پھر جنازہ جس راستے سے جا رہا ہے اسی راستے سے جانا چاہیے، اس میں نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں میں، جنازہ جس راستے سے جا رہا ہے اسی راستے سے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے جنازے سے متعلق، جب جنازے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو رکھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، زور سے پڑھنی چاہیے سب کو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ فقہاء نے لکھا ہے یہ دعا پڑھے جب جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ اور ایک اس بات کا خیال رکھیں کہ جب قبر میں اتار دیا تو لوگ کہتے ہیں آخر کا بند کھولو، صرف سرانے کا بند کھولو، صرف بیچ کا، تینوں بند کھول دیے جائیں، بند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ بند جو لگائے گئے تھے وہ صرف اس لیے کہ ہوا کے اندر یہ کفن منتشر نہ ہو جائے، بکھر نہ جائے، تو تینوں بند کھولنے ہیں۔ فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تینوں بند کھول دیں، بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کھانا کھلانے کا رہتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا، تو اس میں ایک بڑی بے مروتی اور خلاف سنت کام یہ کیا جاتا ہے کہ بس یہ سوچتے بغیر دسترخوان کے نیچے بٹھا کے کھلا دیتے ہیں۔ دسترخوان بچھانا چاہیے، وہ کھانے کی مستقل سنت ہے، آداب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، غم ہے، سوگ ہے، سب کچھ، لیکن یہ ضرورت اللہ نے رکھی ہے تو اس ضرورت کو ہم مصنون طریقے پر پورا کریں۔ اس میں ایسا نہیں کوئی یہ کہے گا کہ دسترخوان بچھا، نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اسے تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا